عزیزم سید مرغوز احمد صاحب کے کچھ سوال ہیں تو وہ آ جائیں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سب سے پہلا سوال جو ہے یہی ہے کہ جب حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام کی خود قائم کی ہوئی اور آپ کی خود چنی ہوئی 14 افراد کی انجمن نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام یا خلیفہ چن لیا اور تمام جماعت نے اس پر لبیک کہا اور اس طرح ایک جماعت کی شکل میں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں کام کرنے لگ گئی، تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اپنی ایک الگ سے پارٹی بنانے اور اس کے ممبران سے چندہ جات وصول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی خلیفہ اول کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ شکریہ. تو ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ تو پھر یہ جو اس وقت جماعت احمدیہ قادیان ہے اس کا جو بھی لیڈر ہے یا جو بھی ذمہ دار ہے یا اس کے جو علماء ہیں ان کا ہے یہ سوال کا جواب دے کہ انہوں نے یہ ایسا کام کیوں کیا تھا. ہاں، تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے بڑا اچھا ہے، اور واقعی حضور صاحب نے اپنی زندگی میں صدر انجمن احمدیہ قائم کی، اور اس کے جو اختیارات تھے یا اس کا مقام و مرتبہ جو تھا یا اس کی پاورز جو کیا تھیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اس صدر انجمن احمدیہ کی لکھ کر جماعت احمدیہ کے آگے وہ بتا دی تھی. تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ صدر انجمن احمدیہ حضور صاحب نے جو خود اپنی زندگی میں چنی اور جس کو کچھ حقوق دیے، پاورز دیں، اور وہ جو لوگ تھے 14 تھے، ان کا نام میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس صدر انجمن احمدیہ کی جو پاورز تھیں انہوں نے حضور صاحب نے دی ہیں ان کو، وہ میں بتا دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی امر صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے. لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میرے ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں صدر انجمن احمدیہ کی پاورز کے متعلق ان کو مخاطب کر کے اپنی جماعت کو بتاتے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتانا ضرور پہلے، یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا. وسلام مرزا غلام احمد افی انہو 27 اکتوبر 1900 غالباً 6 ہے، یہ سن ہے 1906 لکھا ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ حضور صاحب کے اپنے خود لفظ ہیں، یہ دوسری سائڈ میں دکھا رہا ہوں. تو حضور صاحب نے اپنی تحریر اس وقت بہرحال اتفاق ہے کسی نے اس کو سیو کر لیا، پروٹیکٹ کر لیا. یہ سب لوگ ساری جماعت احمدیہ لاہور اور قادیان اس کو دیکھ سکتی ہے کہ حضور صاحب نے اپنے الفاظ میں یہ بات لکھی ہے. تو اس کا میری الغلام.com پہ دوست نیوز میں اس کو حضور صاحب کی اس کی تحریر کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی اپنی ہاتھ کی اس کا جو کتابت میں جو کیا ہوا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور صاحب نے یہ جو پاورز دی تھیں، یہ جو اختیارات دیے تھے جس صدر انجمن کو، وہ کون لوگ تھے جو حضور صاحب نے جن کو اپنی زندگی میں اپوائنٹ کیا تھا. وہ سن لیں ان کے نام. سب سے پہلے مولوی نور الدین صاحب صدر بنایا انہوں نے اس صدر انجمن احمدیہ کا. نمبر 2 مولوی محمد صاحب سیکٹری، اور نمبر 3 خواجہ کمال الدین صاحب مشیر قانونی، اور نمبر 4 مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی. نمبر 5 صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، اور نمبر 6 نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ. نمبر 7 جو ہے سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراس.
اور نمبر 8 مولوی غلام حسن خان صاحب رجسٹرار پشاور. نمبر 9 میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹ. نمبر 10 شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر و مالک انگلش ویئر ہاؤس لاہور. نمبر 11 ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور. نمبر 12 ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب لاہور. اور نمبر 13 ڈاکٹر رشید الدین صاحب لاہور. اور نمبر 14 ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب. یہ حضور صاحب کے برادر نسبتی سے تھے، مطلب کہ میر محمد اسماعیل صاحب یہ اسسٹنٹ سرجن تھے. تو یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا حوالہ ہے مجدد اعظم جلد 2 صفحہ 1070. اور یہ ڈاکٹر بشارت صاحب جن کا تعلق پھر جماعت احمدیہ لاہور سے ہو گیا تھا، انہوں نے یہ مجدد اعظم کتاب لکھی ہے. اس کی دوسری جلد میں 1070 صفحے پر ان جو ارکان ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. دوست دلچسپی رکھنے والے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو تھی ان لوگوں کے نام. تو بات میں آپ بتاتا ہوں کہ جو حضور صاحب نے ان کو پاورز دیں صدر انجمن احمدیہ کو، اس کے مطابق تو کلی حضور صاحب کے وفات کے بعد یہ صدر انجمن احمدیہ، بلکہ الوصیت جو رسالہ حضور نے لکھا ہے اس میں حضور صاحب نے اس صدر انجمن احمدیہ کو اپنا جانشین قرار دیا. جانشین کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ ہے میری. یہ کوئی خلافتی نظام نہیں حضور صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کتاب میں کسی الوصیت میں بھی نہیں دیا. صرف صدر انجمن احمدیہ کو اپنا جانشین بنایا، یعنی اپنا خلیفہ بنا لیا. اس کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ خلافتی نظام یہ بنا رہے ہیں، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے مرزا صاحب اسلام کی تعلیم سے. یہ وائلیشن ہے، یہ ارتداد ہے. خود جو بنانے والے ہیں نظام خلافت کا، وہ خود اقرار کرتے ہیں. غالباً 1923 یا 1919 میری خطبات میں ذکر ہے اس کا. وہ خود کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے بڑا امپورٹنٹ خلافت کا نظام ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اس ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کے پہلے کل بھی میں ذکر کر چکا ہوں. کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے آنے والے روحانی غلام کے لیے، فرزند کے لیے وہ کربلا پیدا ہو. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کرتے تو یہی کام ہوتا جو آج کل ہو چکا ہے. تو ان باتوں کو خدا کا نبی جانتا تھا. اس کی بصیرت جو تھی وہ پوری اندیش تھی، ہر نبی کی ہوتی ہے. تو وہ جانتے تھے کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، اس کے آنے سے پہلے. تو انہوں نے رسالہ الوصیت میں، جیسے میں اکثر کہتا ہوں، کہ عبوری ڈھانچہ بنایا. اس کے لیے صدر انجمن احمدیہ بنا دیا، اس کے ممبران منتخب کیے اور ان کو ایک پاورز دیں اور اس کو جانشین قرار دے دیا. یہ سب رسالہ الوصیت میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، زبانی باتیں نہیں ہے میری. اچھا، اس کے بعد پھر فرما دیا کہ 40 مومن تم میں سے جس مومن پر اتفاق کر لیں کہ وہ میرے نام پر بیعت لینے کے لائق ہے، وہ میرے نام پر بیعت لائے اور اپنے آپ کو نمونہ بناوے. اچھا، ساتھ ہی فرما دیا اور تم کم کرنا جماعت کا، جیسے میں کر رہا ہوں، احمدیت کی خدمت کرنا، اسلام کی غلبے کے لیے کوشش کرنا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. حضور صاحب تو ایک ایسا عبوری ڈھانچہ بنا گئے تھے کہ وہ کام جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو مکمل اس طرح کرتے رہنا جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. تو وہ خدا کا برگزیدہ جو امتی نبی تھا وہ جانتا تھا کس نے آنا ہے روح القدس پا کر، کیونکہ اس کو وعدہ دیا گیا تھا ایک ذکی غلام کا، جس کو آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دیا. اسی رسالہ الوصیت میں حاشم میں حضور صاحب نے اس کے متعلق بھی باتیں فرمائی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا بڑا معمولی انسان ہوگا، تم لوگ ٹھوکر نہ کھا جانا اس کے دیکھ کے کہ بڑا معمولی سا آدمی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ہر طریقے سے حضور صاحب اپنی زندگی میں اپنی جماعت کو سمجھا کے گئے ہیں کہ کہیں ٹھوکر نہ کھا جانا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ امتوں نے اسی وجہ سے ٹھوکریں کھائیں پہلے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غریبوں، مسکینوں اور معمولی انسانوں میں سے اپنے معمور کھڑے کرتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا معمور کیسے ہو سکتا ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے. تو حضور صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی یہ سارے فرائض پورے کر دیے، بتا دیا، لیکن اس کے باوجود وہی کام ہوا جو آپ دیکھتے ہیں. سب کچھ نظام خلافت بنا لیے گئے، حالانکہ حضور صاحب تو بنا کے نہیں گئے یہ چیز. حضور صاحب تو ایک عبوری ڈھانچہ دے گئے ہیں. بلکہ یہ بھی یاد رکھیں حضور صاحب نے کہیں بھی وہ جو مومن ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ میرے نام پر بیعت لے، وہ جو مومن تھا اس کے متعلق امام کے لفظ حضور صاحب نے استعمال فرمائے ہیں. کبھی بھی اپنی پوری تحریرات میں جو میں نے اسٹڈی کیا خلیفہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. یہ خلیفہ کہتے ہیں. حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی. یہ غالباً رسالہ لاہور یا لدھیانے میں اس میں یہ الفاظ ہیں، الغلام پہ ہوں گے، تو آپ نے دیکھ لینا وہاں پہ.
جہاں پر حضور صاحب فرماتے ہیں میں مجدد صدی بھی ہوں اور مجدد آخر بھی ہوں، اس میں فرمایا حضور سامنے میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی۔ حضور صاحب تو امام کہہ رہے ہیں، یہ خلیفے بن کے بیٹھ گئے، حالانکہ کسی جگہ پر بھی جو میں نے اسٹڈی کیا ہے میرے علم کے مطابق حضور صاحب نے ان کو 40 مومنوں سے منتخب ہونے والے بندے کو خلیفہ نہیں کہا۔ تو یہ کون لوگ ہیں خلافت کے نظام بنانے والے اور خلیفے کے علمانے والے؟ آپ کو میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ خلیفہ کس نے شروع کیا نام بہر میں نہیں پتہ، عالم اسلام میں یہ سلسلہ چل پڑا۔ میرے علم کے مطابق خلیفۃ الرسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا یا کہہ دیا، اور اس کے بعد میرے خیال میں ان کی زندگی کے بعد جو وہ وفات پا گئے، عالم اسلام میں بھی باقی جو تھے 3 برگزیدہ وجود، ان کو امیر المومنین اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ صرف پہلے کو کہا گیا جو میں نے پڑھا ہے۔ اچھا، حضور صاحب نے، حضرت مرزا صاحب نے تو کہا ہی نہیں خلیفہ، انہوں نے تو امام کہا ہے، اور اس کی وضاحت کر دی کہ 40 مومن جس مومن پر اتفاق کر لے کہ وہ میرے نام پر بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور یہ کہا اس کو کہ اپنے آپ کو وہ نمونہ بنائے جماعت کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خلافت جو کہتے ہیں یہ بھی ایک بدعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو خدا کھڑا کرے، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جن لوگوں کو اللہ نے خلیفہ قرار دیا وہ سارے اللہ کے مامور تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ اور یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، جو خلافت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے خلافت نبوت جس کو اللہ بطور نبی چنتا ہے، ایک ہوتی ہے خلافت مجددیت جس کو عاصم نے بتایا ہے کہ میری امت میں آتے رہیں گے۔ یہ الہامی خلفاء ہوتے ہیں، یعنی دونوں خلفاء ہیں، نبی بھی خلیفے ہیں، مجدد بھی خلیفے ہیں۔ نبی بھی الہام سے کھڑا ہوتا ہے، مجدد بھی الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ خلیفے ہیں، ان کے لیے لفظ خلیفہ استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ کے جانشین ہوتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنتے ہیں لوگ ان کو خلیفے کہہ کے پھر کیا پایا قوموں نے؟ عالم اسلام میں ان خلیفوں نے پھر کیا کیا؟ انبیوں نے کیا کیا؟ عباسیوں نے کیا کیا؟ یہ قادیانی خلیفے کیا کر رہے ہیں؟ بس اس کا نتیجہ پھر یہ لکھتا ہے کہ جب آدمی صراط مستقیم سے ہٹتا ہے تو پھر نہ صرف بدعتیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ ان بدعتوں کی وجہ سے قومیں، امتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہی ہوا۔ تو اس تعارف کے بعد میں بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے 1909 میں انجمن ارشاد بنا لی، حالانکہ وہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ انجمن ارشاد بنا کے بیٹھے ہوئے، جبکہ باپ کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ موجود تھی، اس کے ارکان موجود تھے، اور ان کی پاور جو بانی جماعت تھا وہ بیان کر کے گیا تھا۔ یہ شخص جو تھا اس وقت بانی جماعت کا بیٹا ضرور تھا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ 1909 میں انجمن ارشاد بناتا ہے۔ کیوں بنائی اس نے؟ صدر انجمن احمدیہ کے ہوتے ہوئے۔ اچھا، 1911 میں انجمن انصار بلا لی۔ یہ انجمن کیوں بنا رہا تھا؟ میں احمدی قادیانیوں سے پوچھتا ہوں، علماء سے بھی، عام قادیانیوں سے بھی پوچھتا ہوں، خلیفہ بھی دے اس بات کا جواب کہ مرزا بشیر الدین محمود صرف حضرت مرزا صاحب کا بیٹا تھا 1909 میں، 1911 میں۔ خلیفہ جو تھا حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کا کیا کام تھا کہ صدر انجمن احمدیہ کے ہوتے ہوئے انجمن ارشاد اور انجمن انصار اللہ بنائے۔ یہ ابتدا ہے جماعت کی خرابیوں کی، یہاں سے یہ سیاست شروع ہو گئی تھی۔ یہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا اس بندے کا جو اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور ہمارے خلیفۃ المسیح اول بھی بڑے درویش منش انسان تھے، وہ بڑے اللہ کے بزرگ فنا ہونے والے بندے تھے، مرزا صاحب کے پیروکار تھے، اور مرزا صاحب میں فنا تھے۔ انہوں نے خیال نہیں کیا ان باتوں کو، کہ انہوں نے کہا کہ میرے آقا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے کام کر رہا ہے، حالانکہ یہ وہ شرور ہے جماعت احمدیہ میں جن کی ابتدا ہو رہی تھی۔ انہی چیزوں میں پھر آگے وہ خلافت پر وہ صف لپیٹی گئی، کیونکہ یہ اسی لیے بندہ کر رہا تھا کہ میں نے خلافت پہ کیسے قبضہ کرنا۔ اچھا، آگے الفضل اخبار جاری کر رہا ہے، جبکہ 2 اخبار حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، الحکم اور البدر جاری کیے ہوئے تھے، اور علاوہ اس کے رسالہ ریویو آف ریلیجنز انگلش میں، وہ رسالہ بھی وہ جاری کیا ہوا تھا، منتھلی تھا غالباً، یا ششماہی تبر جو بھی۔ ان کے ہوتے ہوئے اس بشیر الدین محمود کو 1913 جون میں الفضل جاری کرنے کا کیا مطلب تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پیشگوئی ہے نا 20 فروری 1886 کی پیشگوئی، تو یہ صاحب 1908 میں تو یہ بیان دیتے پھر رہتے کہ مسیح مبارک احمد جو تھا وہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، وہ
آئندہ کے دن پیدا ہوگا. مسیح مبارک احمد ہی وہ ذکی غلام ہے، وہ مسلم عود ہے، لیکن 1913 میں ہی یہ الفضل جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی وقت یہ بندہ بن بیٹھا تھا مسلم عود، کیونکہ پیشگی مسلم عود میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. یہ فضل الفضل نام رکھنے کی یہ حکمت تھی کہ اس نے شو کر رہا تھا کہ اخبار جاری کرنے سے یہ اشارہ نہیں ملتا بلکہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ یہ بندہ دعویٰ کرے گا، جبکہ وہ حضرت مرزا صاحب کے تو گھر میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا مسلم بہت ذکی غلام. اچھا 1913 میں ہی دعوت الی الخیر فنڈ قائم کر لی. جب ایک جماعت ہے، بانی جماعت چھوڑ کے گئے ہیں، اس کا ایک خلیفہ صدر انجمن احمدیہ نے اور پورے جو جماعت تھی مل کے جو حاضر ممبر تھے سب نے ایک بندے کو منتخب کر لیا. وہ لیڈر ہے قوم کا، امت کا امام ہے، خلیفہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے وہ چندہ جو بھی سسٹم تھا مرزا صاحب کے زمانے میں اس کے بعد بھی وہ جاری تھا. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کس حیثیت میں دعوت الی الخیر فنڈ جاری کیا یا بنایا؟ کوئی وجہ نہیں ملتی. یہ سب یہ شر اور یہ بدعتیں تھیں، یہ وہ بغاوت تھی جو خلیفۃ المسیح اول کے دور میں ہی یہ شروع ہوئی تھی، یا میں کہہ سکتا ہوں یہ ارتداد تھا مرزا صاحب وسلم کی تعلیم سے جو خلیفہ اول کی زندگی میں ہی یہ شروع ہو گیا تھا. اس کے یہ ثبوت ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں کہ یہ کام ہوئے. تو بہرحال یہ تو ابتدائی کی بات میں پھر جو کام ہوتے گئے بگڑتے گئے ان کی بنیادیں یہی ہیں. اگلا سوال. جی حضور، دوسرے سوال کا جواب کچھ تو آپ نے کور کر دیا ہے کہ جیسے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 اخبار اپنی زندگی میں ہی ان کے شروع ہو گئے تھے، الحکم، بدر اور ریویو آف ریلیجن. تو یہ تینوں اخبارات جو تھے وہ باقاعدگی سے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں بھی باقاعدگی کے ساتھ یہ شائع ہوتے رہے اور اس میں کبھی بھی کوئی تاخیر نہیں ہوئی. ان تینوں اخباروں کے باوجود ایک انگریزی کا تھا، 2 اردو میں تھے. ان کے ہوتے ہوئے صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب نے الفضل کو شروع کر دیا. تو حضور اس کا جواب آپ نے کور کر دیا ہے. میں اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام کے حکم کے مطابق جماعت کی مالی رپورٹ ہر ماہ ریویو آف ریلیجن کے ساتھ چھپتی رہی، اور میرے پاس اس کی باقاعدہ میں نے ریسرچ کی، میرے پاس اس کی کاپیاں بھی موجود ہیں. 1901 سے لے کے 1914 تک، خلیفہ تو مسیح اول کی وفات تک چھپتی رہیں، اور باقاعدگی کے ساتھ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی بھی چھپتی رہیں، جس میں ماہانہ خزانے کی آمدن اور ماہانہ اخراجات اور خزانے میں بچی ہوئی ایک ایک پائی کو آڈیٹرز کے دستخطوں کے ساتھ عوام کے لیے چھاپا جاتا تھا. مگر جب میاں صاحب یعنی صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب خلیفہ ثانی بنے تو ساتھ ہی اس ماہانہ رپورٹ جسے حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام نے شروع کیا تھا اسے چھاپنا بند کر دیا. اسے اسی مہینے سے اس کو چھاپنا بند کر دیا گیا. کیا یہ بھی حضرت حکم و عدل کے واضح حکم کی خلاف ورزی نہ تھی؟ اور آج تک جماعتی مرکز نے کبھی حضور علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق نہیں پائی. کیا ایسے خلیفے کہلانے والے راشد خلیفے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے زمانے میں ایک آڈیٹنگ کا سسٹم تھا انہوں نے بنایا ہوا، اور ہر ماہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اس کا چھپتا تھا رپورٹ، اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ کام ہوتا رہا. یہ سوال اصل میں جتنے جماعتی احمدیہ قادیان سے تعلق رکھنے والے احمدی ہیں، خاص کر جیلے جو شیلے ہوتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے اور علماء قادیان سے پوچھنا چاہیے، اور خلیفہ اس کا جواب دے کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود نے کام کیوں بند کیا. دیکھو نا، میں تو آنے والا ہوں، اب میں تو کروں گا، سب ہر چیز کو ریسٹور کروں گا، رینیو کروں گا. اور حضرت مرزا صاحب اسلام کی جماعت جس پر قبضہ کیا، مرزا صاحب کے دور لے گیا، میں اس جماعت کو، میرا یہ مشن ہے اس جماعت کو واپس حضرت مرزا صاحب اسلام کے قدموں میں لے کے آنا ہے. اور وہاں سے جہاں سے حضرت خلیفۃ المسیح اول اس جماعت کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے یہ جماعت شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو سارا کارروائی جو ہوتی تھی، رپورٹ چھپتی تھی چندہ وغیرہ کی، یہ ساری مرزا بشیر الدین محمود نے بند اس لیے کی تھی کہ اس نے مالی غبن کرنے تھے، پیسہ آگے پیچھے کرنا تھا، اور گواہیاں چھپ چکی ہیں، لوگوں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، لوگ جو کام کرتے تھے وہ گواہیاں دیتے ہیں، حلفاً دیتے ہیں کہ جناب اتنا پیسہ یہ کھا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں. اور وہاں پہ میں سنتا ہوں ایک بیت المال فنڈ بنایا ہوا ہے
کی امانت شعبہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ جو لوگ لیتے ہیں عقیدت میں پیسہ اپنا جگہ سارے جمع کرا دیتے ہیں وہ امانت میں. اچھا یہ بھی ایک بڑا ایک فریب کاری ہے، مطلب ایک سسٹم ہے. چونکہ فریب کار بند جماعت بنا دی، میرا سب کچھ سے چھین لی جماعت اس کی. تو امانت کے طور پر بھی ہمارا پیسہ پروٹیکٹ رہے گا، وہاں پہ جمع کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کتنی مالیت ہوگی ہو. یہ جماعت وہ پیسہ بینکوں میں رکھتی ہے، وہاں سے انٹرسٹ لیتی ہے. وہ انٹرسٹ کس کا کوئی پتہ نہیں، وہ کس پہ جاتا ہے. مرزا بشیر الدین مامون نے یہ کام کرنے تھے، اس لیے انہوں نے رپورٹیں شائع کرنا بند کر دی. اس کے علاوہ میں نے سنا ہے، گواہ ہیں لوگ اس جماعت عاونیہ میں، مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم گواہ ہیں، لوگوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں کہ جی ہم لوگ وہ پیسے استعمال کرتے ہیں لوگوں کے یہاں جماعت رکھے ہوئے، تو ہم واپس کر دیتے ہیں، جب کھل جائیں گے تو واپس کر دیں گے. اچھا جب عام کارکن جماعت عملیہ کا ربا میں یہ کام کرتا ہے، تو جناب یہ وہ جو خلیفہ صاحب ہے اس کا خاندان ہے، تو وہ کیا کرتا ہوگا اس سے، ان پیسوں سے. مقصد کہنے کا یہ سب فراڈ اور دھاندلی ہے، لوگوں کو کس طریقے سے لوٹا گیا اور لوٹا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادیانی لوگ جو ہیں، جو بڑھ کے دعوے کرتے ہیں خلافت کے، اور یہ نور ہے فلاں ہے، اور بڑی مخالفت میری بھی کرتی ہیں اور میرے ساتھیوں بھی کرتے ہیں، ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے. میں ان سے پوچھتا ہوں، دیکھو جو کام حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا، اور ان کی زندگی کے بعد وہ کام خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جاری رکھا. آپ جواب دو ہمیں کہ مرزا بشیر الدین مامون نے خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد وہ کام کیوں بند کر دیا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بندہ وہ غلط آدمی تھا، اس کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ ایک سیاسی بندہ تھا. اس نے جماعت کو جتنا بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، کام نہیں کیے، نقصان پہنچا گیا وہ بندہ. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایسا کام کرنے والا بندہ یا اس کے پھر آگے جانشین، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت حکم عدل علیہ السلام کی تعلیم کے یہ پیروکار تھے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے اندر ایمان ہی نہیں تھا، جنہوں نے خلافتوں پر قبضے کیے، یہ انجمنیں بنا کے، کیا یہ ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ خلفائے راشدین ہو سکتے ہیں؟ بلکہ میں نے پہلے کہا کہ خلفاء کا لفظ جو ہے نا صرف نبیوں اور مجدوں کے لیے ہے. یہ امیر المومنین جو خلیفہ راشد ہے وہ خود امیر المومنین کا ہو، کیونکہ خلیفہ کا لفظ جب کریں گے تو یہ ایک اعزاز ہے خلافت کا. تو بعض اوقات ہر خلیفہ راشد نہیں ہوا کرتا، پھر اس انسٹیٹیوشن کو، اس خلیفے کے لفظ کو مس یوز کیا جاتا ہے، اور یہی ہمارے عالم اسلام میں ہوا پہلے بھی، اب جماعت عملیہ میں بھی یہی ہو رہا ہے خلیفہ. حالانکہ لوگ اسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہمارا جی خلیفے کو سخت لفظ بولے جاتے ہیں سب کچھ، حالانکہ ان کو لا علموں کو پتہ ہی نہیں. خلیفے تو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، وہ جن کو کھڑا کرتا ہے ایز اے نبی، ایز اے مجدد، جس طرح بھی کھڑا کرے وہ خلیفے ہوتی ہیں. یہ خلیفے نہیں ہوتے. ہم زیادہ سے زیادہ ایک خلیفہ راشد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرزا صاحب کی تعلیم پر چلنے والا جو اس وقت جماعت عملیہ میں ہے، وہ اس کو ہم امیر المومنین کہہ دیں گے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومنوں کا امیر. تو بہر اللہ تعالیٰ رحم کرے ان مومنوں کے امیروں پر جو 1914 کے بعد آنے لگے ہیں، انہوں تو بیڑا غرق کر دیا جماعت کا. تو یہ لوگ نہ حضرت حکم عدل علیہ السلام کی تعلیم کے پیروکار ہیں، نہ یہ خلیفہ راشد ہیں. بالکل یہ تو جعل ساز لوگ تھے، اور انہوں نے سارا مالی غبن اور سب کچھ یہ فراڈ کیا. آج دیکھو، غور کرو، احمدی ایک پیسہ کماتے ہیں ساری دنیا میں. بیچارے یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ دنیا پہ دھکے اور ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں احمدی. ہمارے یہ بھی ان لوگوں کا کیا دھرا ہے جو کہتے ہیں ہم خلیفے ہیں. تو بات یہ ہے کہ احمدی تو ساری دنیا میں جگہ جگہ ٹیکسی کو چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، پیسے اکٹھے کر کے جا کے وہ چلے جاتے ہیں، جی چندہ دو، شرح کے ساتھ 28 چندے لگا دیے. بات یہ ہے کہ ہمارے تو کپڑے شہر رہ گئے ہیں احمدیوں کے پاس، باقی تو سب کچھ چھین لیا ان لوگوں نے. یہ فراڈ ہے، یہ انہوں نے جعل سازیاں کی، ان لوگوں نے لوٹا اللہ، اس کے رسول، اس کے مسیح کے نام پر، جبکہ یہ تو ہیں ہی غلط لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں احمدیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ذہن بند کھولو، اپنے منہ کھولو. اب تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرو. تم اس دجالی نظام سے ڈرتے پھر رہے ہو. اللہ کے بندے، اللہ کے رسول آ کے لوگوں کو حقوق دیتے ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے حقوق ہیں اللہ نے دیے، اور تم سے ہر حق چھین لیا گیا ہے، اور ڈرا کے کبھی اخراج اور کبھی مقاطعہ یا کوئی اور چیزیں قسم کے لگا کے تمہیں نہ صرف لوٹا جا رہا ہے، اور تمہیں بے زبان بھی بنا دیا گیا ہے. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، احمدیوں سے، قادیانیوں سے، لاہوریوں سے بھی، کیونکہ وہاں پہ بھی یہی فراڈ ہوتا ہے، بھی اپنے منہ کھولو، سوال کرو، مجھ پر کرو. میں مدعی ہوں،
میں کل جمعہ میں بھی یہ باتیں کہی تھی کہ دیکھو ایک پیمانہ ہوتا ہے، اللہ نے پیمانے بنائے ہیں ماموروں کے. میں کھڑا ہوں میدان میں، آؤ ان پیمانوں سے مجھے جانچو. یہ پیمانے مرزا بشیر الدین محمود نے اگر مسلم ہوتا کیوں لوگوں کو بھگایا، کیوں ان پیمانوں سے وہ بھاگتا پھرا؟ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ غلط لوگ تھے. یہ کوئی مسلم موت نہیں تھا، یہ فضول آدمی تھا. بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی زبان کھولو، سوال کرو، ہم سے سوال کرو، مجھ سے کرو، اور اپنے خلیفوں سے بھی کرو، اپنے مولویوں سے کرو جو تمہیں کہتے ہیں کہ بات نہیں کرنی، کہ خلیفوں سے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ میں بعد میں بتاؤں گا. خلیفے کہاں یہ خلیفے ہیں؟ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ضمنی بات ہے کہ یہ لوگ جو نعوذ باللہ کافر دجال کہتے ہیں مخالف، ان سے یہ باتیں کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور ان کو دعوتیں دیتے ہیں. جو شخص یہ کہہ دے کہ یہ خلفاء نہیں ہیں، یہ ہے ہی نہیں خلیفے اور غلط لوگ ہیں، ان سے کہتے ہیں جی کہ ان سے بات نہیں کرنی، ہمارے خلیفوں کے متعلق سخت لفظ کہتے ہیں. وہ ہے ہی نہیں خلیفے. یہ سخت لفظوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر اتنا تمہیں درد ہے اور تمہیں اتنا ایمان ہے تو پہلے ان سے بند کرو جو نعوذ باللہ مرزا صاحب کو دجال اور کافر کہتے پھر رہے ہیں. ان سے کیوں بات کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو؟ ان سے بند کر دو. اگر تمہارے اندر کوئی ایمان اور شرم ہے، اگر ان سے بات کرتی ہو تو اٹھو. آج وہ موز کی غلام مسیح الزما جماعتیاں میں کھڑا ہوا ہے، اس سے ہی بات کرو. پہلے وہ تمہیں حق دیتا ہے کہ آؤ قرآنی معیاروں میں مجھے جانچو میری سچائی کو، اور اس کے بعد اگر تم سچا مجھے پاؤ تو تمہارا میری غلامی میں آنا ہی تمہاری اس دنیاوی اور آخری فلاح ہے. میرے سے دور رہو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اگلا سوال کریں. حضور اگلا سوال ہے کہ کچھ لوگ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو 2 مرتبہ کلمہ گو مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کرتے پھرنے سے سختی سے منع کیا، جس کے کئی صحابہ کرام بھی گواہ تھے، اور میں نے خود ان کے حلفاً بیانات پڑھے ہیں. کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مہدی علیہ السلام اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے برخلاف چھاپ چھاپ کر شائع کرنے والا ایک راشد خلیفہ ہو سکتا ہے؟ نیز سامعین کرام کی معلومات کے لیے مسلمان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی اسلام تھے ان کی بیان کردہ تعریف بیان فرما دیں، تاکہ ایسے لغو فتاویٰ جاری کرنے والے علماء دین سے سامعین کرام خبردار رہیں اور آگ لگا دینے والے ایسے بیانات اور تحریروں سے بچے رہیں. شکریہ. میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں اس سوال کے سلسلے میں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نہ صرف مجددین بلکہ نبوت کا بھی جاری کرتا رہا ہے، کہتا رہا ہے، اور نبوت ویسے ہی اصولاً تو جاری ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کہ میری جو لوگ ہیں، مخلوق ہے، گمراہ ہو چکی ہے، تو وہ اپنا مامور بھیج دیتا ہے. ایز اے نبی بھیجے، ایز اے مجدد بھیجے، اس کا حق ہے جو چیز بنا کر بھیج دے. تو یہ سلسلہ بند نہیں ہو سکتا قیامت تک، کیونکہ اللہ کا فضل اور رحم ہوتا ہے یہ بندوں کے لیے، کسی نبی کا مرسل کا آنا. اور اتنی بدبخت لوگ کچھ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ جب وہ نہیں نہ بنتے، ان کو اللہ نہیں چنتا، وہ کہتے ہیں بند کرو، ختم نبوت بند، اور پھر مجدد بند. یعنی یہ بد قسمتی اور بدبختی کی انتہا ہے ان لوگوں کی. اگر اللہ کے بندے ہی بند ہو جائیں آنے تو دنیا تو گمراہی میں پھیل جائے، ختم، ہلاک ہو جائے. اللہ ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنی مخلوق کو یہ مرسل بھیجتا ہے. اسی طرح یہ جو مرزا بشیر الدین محمود تھا، یہ اپنی زندگی میں ابتدا میں تو کہتا تھا بھی نبی آتے ہیں، آتے رہیں گے. میں آپ لوگوں کو 1-2 حوالے پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. یہ باتیں زبانی کلامی نہیں ہیں. مثلا انوار خلافت، انوار العلوم جلد 3 صفحہ 124 پہ وہ کہتے ہیں، دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جس وقت ضلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے. اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اسی وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا. یہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا بیان ہے. یہ غالباً یہ 1921-22 اس کے دور کی ان کی باتیں ہیں. آگے سنیے، وہ لکھتے ہیں،
غالباً انوار العلوم میں ہی لکھتے ہیں، 124 صفحے پر بھی لکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں اور بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے آپ کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں۔ دیکھو نا وہ کیا کیسی باتیں کر رہا ہے، یعنی بڑی روحانی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ اندر اس شخص کا کیا تھا یہ تو اللہ جانتا تھا، یا وہ بندہ جانتا تھا میں نے کرنا کیا ہے ان لوگوں سے۔ اچھا یہ حوالہ سن لیا۔ اچھا اس کے بعد آپ سنیے تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 319 پہ مجددوں کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بھیجتا رہا تھا، کہا ہے کہ بھیجتا رہے گا۔ ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت یعنی سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں پیشگوئی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کام ہوتی ہیں، بالکل سچی باتوں کر رہے ہیں، اور ایک جزوی تاریخ رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اب وہ مجددوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آتے رہے ہیں، پہلے بھی آپ بھی آئیں گے۔ اچھا ایک اور حوالہ سن لیجیے، آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر کبیر جلد 10 ہے، صفحہ 391 ہے۔ اسی کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی وہ دور کر دے گا۔ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ دیکھو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو مجدد ظاہر ہوگا دراصل آسم کا ظہور ہوگا، یعنی یہ ذل ہوں گے، یہ اس سے برکت پائیں گے، اس روحانی وجود سے اعلیٰ وجود سے برکت پاک پر وہ کھڑے ہوں گے، جن کو کھڑے وہی ہوگا جس کو اللہ کھڑے کرے گا۔ مطلب کہ دعوے دار جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں لیکن سچا بھی ضرور ہوگا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے۔ آج یہ وہی میں کام کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں تم کدھر پہنچ گئے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہی نہیں ہے، نہ مرزا صاحب کو وہ رستہ ہے، تو ادھر آؤ۔ تو وہی میں کام کر رہا ہوں جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ حدیث اس کے متعلق ہے۔ وہ کہیں گے کہ ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے۔ یہی میرا جو جھگڑا ہے وہی ہے، اور اس طرح اسلام ہر زمانے میں دھل دھلا کر نیا بن جایا کرے گا۔ یہ بڑی پیاری باتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن آگے سنیے وہ کیا ہوتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موضوع جو ہے یہ سب میں بعض کو میں نے مضامین میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے ہوش سنبھالا اس پر اس پیشگوئی کا بھوت سوار ہو گیا، یعنی اس کو ایسے ہو گیا، وہ اس کو پکڑ لیا اس پیشگوئی نے، یا اس نے اوپر مسلط کر لی۔ تو وہ الفضل اخبار کا جاری کرنا 1913 بھی وہ اس کی شروعات ہے، اس پیشگوئی کے بارے میں اس نے کیا کرنا تھا۔ اچھا یہ جو آپ نے حوالے سن لیے نبوت کے بارے میں ہی، مجددوں کے بارے میں بھی۔ اچھا 1944 میں جھوٹا دعویٰ کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے، اے قادیانی مرویو اور اے خلیفو آ کے مجھے بتاؤ، ثابت کر دو مجھ پر کہ جناب وہ ذکی غلام میرا صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا، یقین کرو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں آج کہ اسی جگہ مجھے لٹکا دینا اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا میرا صاحب کے گھر میں، تم کس کو بنا کے بیٹھی ہوئی مسلم ہو؟ بلکہ کہ تمہاری غلطی تھی، اگر غلطی ہو گئی ہے اس کا حل یہ نہیں ہے اس پہ ضد کی جائے، ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے آنے والے کا، اس کا یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو اور توبہ کرو جو آپ کام غلط کر کے بیٹھے ہو، اور یہ کہو کہ جناب وہ مسیح پاک کا بیٹا تھا جو غلطی کر گیا، ہم تو ماننے والے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سے بھی غلطی ہوگی، اس میں اللہ بھی تم پر رحم کرے گا، اور جس کو اللہ نے کھڑا کیا وہ بھی تمہارے لیے وہ حلیم ہے، اس کو اللہ نے حلیم قرار دیا ہے کہ وہ جب آئے گا تو اس کے اندر نرمی ہوگی، وہ حلم رکھنے والا بندہ ہوگا، تو وہ تمہیں کیا کہے گا؟ خدا کا خوف کرو، اس جماعت احمدیہ کو اور برباد نہ کرو۔ میرا صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش پہلے بہت ہو چکا ہے، اب وہ بندہ آ چکا ہے، اس کو چھوڑ دو، راہ راست پاؤ، وہ بندہ ہے، اس کا اتنا آپ کا حق ہے کہ اس کو قرآنی معیاروں میں ٹیسٹ کرو اس کے دعوے کو، جو کہ مرزا بشیر الدین ممون نے تمہیں حق نہیں دیا، وہ دے رہا ہے آپ کو حق، میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو حق،
اس کو ٹیسٹ کرو. اگر وہ سچا ثابت ہوتا ہے تو یہ تو تمہارا حق ہی نہیں ہے کہ تم اس پہ ایک بندے کو اللہ کھڑا کرتا ہے چنتا ہے تو دنیا کو تو حق ہی نہیں اس پہ اعتراض کرے. ہاں اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس کو رد کر دو. جو سچا ثابت ہو جائے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تو تم پر فرض بنتا ہے کہ اس کو قبول کرو. اسی میں اللہ کی رضا ملے گی تمہیں, اسی میں تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا صاحب علیہ السلام کی خوشنودی بھی تمہیں ملے گی, اور مخالفت کرنے میں تم اللہ کی ناراضگی تمہارے حصے میں آ جائے گی, اور یہ کام نہ کرو. اچھا, دعویٰ کر لیا 1944 میں. آگے سنیے, 1947 میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کو کسی نے مجدد کے بارے میں سوال کیا کہ حضور مجدد آ سکتا ہے. دیکھو ایک بندے کی زبان ہے, ایک ہی بندے کے لفظ ہیں, جو میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے 3-4 وہ اسی بندے کے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے. وہ کہتا ہے خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے. پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے. الفضل 8 شہادت یعنی اپریل 1947 صفحہ 2. اب دیکھو غور کرو کہ ایک بندہ 2 بیان دے رہا ہے اپنے منہ سے, دونوں بیان متضاد ہیں, کنٹراڈکشن ہے. اگر پہلے بیان سچے ہیں تو یہ اب میں نے بیان پڑھا وہ غلط ہے, وہ جھوٹ ہے. اور اگر یہ سچا ہے 1944 کے بعد 1947 میں جو بیان دیا تو پہلے جھوٹے ہیں. تو جو بندہ کنٹراڈکشن پیدا کرے اپنے باتوں میں, جھوٹی باتیں کرتا پھرے, کچھ کہتا, کبھی کچھ کہہ دے, اپنے حالات کے مطابق اپنے ایمان بدلتا پھرے, وہ بندہ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے ایک جگہ پر کہتا ہے کہ دیکھو جی جو سسٹم ہے ان کا بنا ہوا ہے, جس میں انہوں نے خلافتی سسٹم بنایا ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسائیوں کا ہے. اسی کے فٹ پرنٹس جو ہیں اس پہ اپنا قدم ڈال کے چل رہے ہیں. یہ کوئی روحانی خلافت نہیں ہے, یہ تو جال ساز لوگ ہیں. کیا عیسائیوں کی خلافت کوئی روحانی ہے؟ وہ سچے لوگ خلیفے ہیں؟ قطعاً نہیں ہے. لیکن دنیا کے سسٹم ہے, اس میں مذہب کے نام پر جو لوگ نسل در نسل صدی در صدی وہ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کدھر جانا ہے, بس چلتے رہو ان کے پیچھے. یہی ان لوگوں نے بنایا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ خود کہتے ہیں, تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پر کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں, اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریق ایجاد کر لو. چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے. وہ خلافت کہاں ہے؟ وہ بندہ اس شخص سے پوچھتا کہ اگر وہ خلافت ہے تو کہاں سے خلیفہ بن گیا؟ احمدی خلافت, اسلامی خلافت کہاں سے آ گئی؟ پھر خلیفہ تو ایک ہی ہوتا ہے دنیا کا, اللہ کا دنیا میں. اگر وہ خلافت ہے تو تمہاری کہاں خلافتیں ہیں؟ جھوٹے آدمی ہو تم. اگر مرزا صاحب کی خلافت دنیا میں سچی موجود ہے تو وہ تو خلافتیں نہیں ہیں, وہ تو جھوٹ ہے. دیکھو کسی اس وقت وہ عیسائیوں کی خلافت کو بھی سچا قرار دے رہا ہے, اس کا بھی رسپیکٹ کر رہا ہے. تو ایسے بندے شاطر لوگ ہوتے ہیں, دیندار نہیں ہوتے, نہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, دنیا دار ہوتے ہیں, پولیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے ان کا. جو چاہے جو ہو جائے, بس اپنے مفاد کا ان پر دھن سوار ہوتی ہے. انہوں نے جو بھی جھوٹ بولنا پڑ جائے وہ بول لیتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. ہاں جی, اگلا سوال کریں. پھر میں ذرا شارٹ کروں گا کیونکہ سوال آپ کے زیادہ ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ بعض کو دل کرتا ہے ذرا تھوڑا سا میں لوگوں کو سمجھا دوں, لوگوں کو پتہ لگ جائے ان باتوں کا, کیونکہ 100 سال سے لوگوں کو گمراہ رکھا گیا ہے. حضور اسی سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ بانی اسلام تھے, ان سے بڑھ کر اسلام کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعریف بیان کی ہے وہ بیان کریں, تاکہ یہ جو لغو قسم کے فتوے جاری کرتے پھرتے ہیں یہ علماء, ان کو کچھ سبق مل سکے. جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. میں وہ پہلے حصے کی زیادہ تشریح کر دی, تو وہ میں بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں حدیثہ پڑھوں گا یہ خود جماعت احمدیہ کتاب الٹریچر میں بھری پڑی ہے. خود کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے, انسا انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ الرسول ہی فلا تغفر اللہ فی ذمتہ
یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبیحہ کیے ہوئے جانور کو کھائے، وہ مسلمان ہے، اور وہ خدا اور خدا کے رسول کے عہد و پیمان میں ہے. پس خدا نے جس کو اپنی امان میں لیا ہے، تم اس کے عہد کو نہ توڑو. یعنی اس شخص کو نہ ستاؤ کہ اس سے خدا کا عہد ٹوٹ جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خدا کا رسول نے تو ایک تعریف بتا دی مسلمان کی، لیکن اس کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود اور یہ جو کہتے ہیں ہم خلیفے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا مطلب کہ لوگوں کے ساتھ. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے زندگی میں، اگر میں یہ ساری باتیں بتاؤں گا تو یہ بہت بڑا ایک سیشن بن جائے گا. حضرت مرزا صاحب سامنے تریاق القلوب 1900 میں لکھی گئی تھی. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432 تا 433 پہ پڑھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں کلمہ گو کو کافر نہیں سمجھتا. یہ وہاں میں پڑھوں، میرے پاس ہے، میں پڑھوں گا تو بہت دیر لگے گی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ حقیقت البہی، یہ 1907 میں شائع ہوئی. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، میرا منکر مجھے مفتی سمجھتا ہے، جو مجھے کافر کرا دیتا ہے، وہ مجھے کافر کہنے سے وہ خود کافر ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کسی کو کافر. یہ حضور بانی جماعت کے الفاظ ہیں. اچھا، ملفوظات جلد 5 صفحہ 635 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چھوٹی تحریر میں پڑھ دیتا ہوں، ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک کہ وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چھوٹا سا حوالہ ہے، ملفوظات جلد 5 صفحہ 636 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے کافر ہرگز کافر نہیں کہتے، لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اسے کافر نہ سمجھیں تو اس میں حدیث اور متفق علیہ مسئلہ کی مخالفت لازم آتی ہے، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. مثلا جو ایک سچے رسول کو، مرسل کو، مامور من اللہ کو کافر کہتا ہے تو وہ کہے کہ خود کافر بن رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ تم مامور سے توقع رکھو کہ یار وہ اس کو مسلمان کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود سچے آدمی کو، ملک مامور کو کہہ کے مجھے کافر کہہ کے وہ خود کافر بن گیا ہے، تو میں اس حدیث کے مطابق میں کون نہ اس کو کافر کہوں. یہ بڑی عقلی اور علمی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. آگے جناب مرزا بشیر الدین محمود اور دوسرا ان کے بھائی نے کیا کیا وہ سن لیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد آئینہ صداقت انوار العلوم جلد 6 صفحہ 110 پر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں. اب دیکھو کہ یہ عقائد کیا بانی جماعت علیہ السلام کے مطابق ہیں عقائد ہیں؟ کیا یہ بدعتیں نہیں؟ کیا ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بندے نے نہیں آنا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو خبر دی تھی؟ اچھا، یہ بدعتیں بھی پیدا کر لیں، بھٹک گئے، مرزا صاحب سے ارتداد اختیار کر لیا، اور اس کی پیشگوئی پر، آنے والے کی پیشگوئی پر قبضہ کر کے اس کا بھی راستہ روک کے بیٹھے ہوئے. دیکھو عجیب لوگ ہیں. اچھا آگے سنیے، یہ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے الفاظ ہیں. آگے مرزا بشیر احمد بھی، اس نے بھی کمال کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کلمۃ الفصل صفحہ 110 پہ لکھتا ہے، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. دیکھو بھائی، بانی جماعت نے تو کسی کو خارج ہی نہیں کیا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو مجھے کافر کہتا ہے، میں صادق ہوں، تو وہ خود کافر بن جاتا ہے. تو یہ لوگ کس طرح لوگوں کو کافر بناتے رہے، آپ نے سن لیا مجھ سے. اور اسی کا پھر نتیجہ ہے 1974 میں جو ہمارے ساتھ ہوا واقعہ. یہ تھا کرتوت ان لوگوں کے کہ جس کا نتیجہ 1974 میں پارلیمنٹ میں نکلا، اور اس کی وجہ سے آج احمدی بیچارے مظلوم اور بغیر ان کو قصور ہی کوئی نہیں ہے. یہ کام تو ان لوگوں نے کیے. وہ بیچارے آج ساری دنیا میں غیر وطن ہو گئے، ان کا کوئی وطن ہی نہیں ہے. ایک وطن پاکستان، پہلے ہندوستان تھا وہ چھوڑ بیٹھے. پاکستان میں جو جب غیر مسلم ہو گئے اس کے تو شہری نہیں رہے، وہ تو سیکنڈ نمبر پہ شہری بن گئے. مسئلہ یہ کہ آج بے وطن کرنے والے ہمیں احمدیوں کو یہ لوگ ہیں جو خلیفے کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، اور پوری دنیا میں احمدی بیچارے پھر رہے ہیں. کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور ہی کوئی نہیں. یہ جتنی گند اور ضلالت ہے
جماعت احمدیہ میں، قادیان میں اور لاہور میں ان کے سربراہوں کا، ان کو خلیفوں کا ہے۔ عام بیچارے احمدی جو ہیں وہ تو مظلوم ہیں، وہ تو مرزا صاحب کو مانتے ہیں، جیسے ٹیچ کرتے ہیں۔ ہاں اتنا قصور ضرور ہے احمدیوں کا کہ اپنے ذہنوں کو استعمال کریں، برین واش نہ ہو ان سے۔ عقیدت ٹھیک ہے، عقیدت ہونی چاہیے، لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان عقیدت میں اندھا ہو جائے۔ آپ کا اتنا حق ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، ان کی تعلیم سنیں۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرت مرزا صاحب کی تعلیم کو نہیں جانتے، آپ سے تو قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا ریگولر، تو برائے کرم اپنے آپ پہ رحم کریں۔ یہ دائمی زندگی نہیں ہے، دائمی زندگی آگے شروع ہوگی۔ حضرت مرزا صاحب کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھا کریں، آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ اس کے بعد پھر جو یہ مربی کہتے ہیں تمہاری لا علمی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے، وہ کہتے رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں امن و صدقنا، ہمارے مولوی ہیں، حالانکہ جھوٹے لوگ ہیں، مولوی کہاں ہیں؟ یہ تو ایک ہمارے عزیز ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں یہ انشورنس ایجنٹ ہیں یہ باقی انشورنس ایجنٹ ہیں، وہ کام ان والا کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنا، لوگوں کو ڈرانا اور قابو رکھنا، بس یہی کام ہے ان کے۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ میرے خیال میں کافی ہو گیا جواب، آگے چلیں، نہیں تو پھر سوال بہت زیادہ۔ حضور یہ سوال میرا 5واں سوال ہے، جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کھلے کھلے الفاظ میں تقریباً 9 دفعہ حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام کو اس ذکی غلام یعنی موعود محمدی مسیح ابن مریم کی خلیفہ ثانی صاحب کی پیدائش کے بعد لگاتار بشارات دیں، اور یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہاں تک بھی الہام کر کے کہہ دیا، اور حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ ذکی غلام مسیح مبارک آمد ہوگا، جو کہ حضور علیہ السلام کے آخری صاحبزادہ تھے، جن کو حضور علیہ السلام ذکی غلام یا مسلم موعود سمجھ رہے تھے۔ اس کا ذکر بھی حضور نے تریاق القلوب میں کیا ہے۔ چنانچہ تمام اصحاب احمد بشمول خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ و خود مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اس پر مکمل یقین رکھتے تھے کہ یہ ذکی غلام آئندہ حضور کی جماعت میں سے پیدا ہوگا، جس کا اظہار بھی ان کئی اصحاب بشمول مرزا محمود احمد صاحب نے کئی دفعہ تحریراً کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ اول کی وفات کے فوراً بعد، یعنی 1-2 ماہ بعد ہی، بغیر الہام اور خدا کے بتائے جانے کے بغیر ہی جماعتی علماء خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود کیوں کہنے لگ گئے، اور خلیفہ ثانی صاحب کا انہیں منع نہ کرنا اور خاموشی اختیار کیے رہنا، کیا یہ خدا کے کام کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی بھیانک کارروائی نہ تھی؟ حضور یہ بھی بتاتے چلیں کہ تاریخ میں آج تک کوئی ایسا موعود مسلح ایسا بھی گزرا ہے جسے بغیر الہام اور وحی کے اس دور کے علماء یا لوگوں نے معمور من اللہ یا موعود مسلح بنانے کی ناپاک کوشش کی ہو۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو سوال کافی طویل ہے کہ نیوز نمبر 81 1908 میں بشیر الدین محمود احمد صاحب کا مسیح مبارک احمد کے متعلق موقف، یہ جو ہے کاغذ ہے میرے پاس، یہ ان کا جو ہے اس زمانے میں ریویو تشیع الاذہان میں یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ سارے، یہ آپ 81 جو نیوز ہے نا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں پورا۔ یہ میرے لکھے ہوئے نہیں، لکھے ہوئے اس میں تشیع الاذہان کی لکھائی ہے، اس زمانے کی ہے، 1908 کی۔ یہ شخص تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ بندہ مسیح مبارک احمد یعنی مسلم موعود وہ آئندہ زمانے میں میرا صاحب کی اولاد میں پیدا ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پیدا ہوگا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ ذکی غلام کے متعلق مرزا صاحب سے وعدہ نہیں کیا اللہ نے کہ میں تیری نسل سے تخم سے پیدا کروں گا۔ ہاں لڑکے کا ایک وعدہ تھا، وہ پیدا کیا۔ غلام کے متعلق، ذکی غلام کے متعلق وعدہ ہی نہیں کیا، یہ بھی غلط بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، ان کو غلطی لگ گئی، اتنا گہرا نہیں انہوں نے دیکھا، لیکن یہی شخص 1908 میں تو یہ بیان دیتا ہے کہ مسیح مبارک احمد یعنی مسلم موعود آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ 1911 میں یہ انجمن بنا لی، فلاں کر لیا، یہ کر لیا، جون 1913 میں اخبار الفضل جاری کر لیا ہے، تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں تو یہ بیان 1908 میں بھی دے چکا ہوں کہ وہ تو مسلم موعود تو ہو ہی نہیں سکتا ہم میں سے کوئی بھی۔ پھر 1914 میں خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد جب بیٹھ گیا، اس وقت جو وہ کہہ رہے تھے ان کو پیر منظور صاحب، یہ سب وہ کر رہے تھے المسیح الموعود، اس کو اگر اس میں تقویٰ ہوتا ہے شخص میں تو کہتا دیکھو تم مجھے کیا کر رہے ہو، مجھے جہنم میں ڈال رہے ہو، میں کہاں مسلم موعود ہوں۔ اگر اللہ کا بندہ ہوتا اور متقی ہوتا، اس وقت جن لوگوں نے المسیح الموعود لکھا، یا ایک ہمارے
میرے عزیز ہیں بہت پیارے، ان کے بھی دادا جان ہیں، انہوں نے بھی اس زمانے میں نشان رحمت ایک رسالہ لکھا، وہ تو پروفیسر تھے غالباً جامعہ احمدیہ میں. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ بات لکھی، ہو سکتا ہے کہ بعض نے ناسمجھی میں یہ بات لکھ دی ہو، نہ گیا ہو، لیکن یہ جو پیر منظور احمد تھا، یہ خلیفہ اول سے ان کا بیان ہاتھ سے لکھواتا پھر رہا تھا. پھر اس نے وہ جو رسالہ لکھا المسلم الموت، اس میں وہ اس کو پرنٹ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ شوق دنیاوی جاہ و جلال کی کرنے والے تھے یہ جو لوگ تھے. انہوں نے غلطیاں کی. اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بندہ جو لکھوا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے لکھوانے کا. مقصد یہ ہے کہ وہ گواہ بنا رہا ہے، گواہی لے رہا ہے. تو یہ گواہیاں لے کے المسلم الموت کے فتوے جاری کر دیے. کہ حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم کا الہام ہے کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی. یہ دیکھو اس زمانے میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر بھی یہ الہام ہوتا ہے کہ ایک قسم کا دعویٰ ہی ہے لوگوں کا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر چلا گیا، یا امام مہدی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، وہ خونی ہوں گے. یہ دعوے ہیں قسم کے، جبکہ معین کسی بندے کا دعویٰ نہیں ہے. یہ ایک عقیدے بن گیا نسل در نسل، کسی نے چھوڑ دیا بات، بڑھتی ایک عقیدہ بن گیا یہ حیات مسیح کا. تو اس لحاظ سے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الہام چشمہ ہوتا ہے. الہام ان کو ہوا، جبکہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ذکی غلام پر چشمہ ہوتا ہے کہ اس کی ظہور سے پہلے، نزول سے پہلے یہ کام ہونا تھا، لوگوں نے دعوے کرنے تھے. کیا پیر منظور جب لکھ رہا تھا المسیح الموعود رسالہ، کیا اس کو الہام ہوا تھا؟ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے دوسرے بندے کے متعلق. اچھا، جس بندے کے متعلق وہ لکھ رہا ہے، کیا اس کو اتنا اس کے اندر تقویٰ بھی نہیں تھا کہ میں یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ لوگ، میں تو خلیفہ چلو بن گیا یا جو بھی ہوا کیسے بنا، میں مسلم موت تو ہے ہی نہیں، میں تو لکھ چکا ہوں 1908 میں. وہ اتنا جانتا تھا کہ ہم میں سے کوئی مسیح مبارک احمد نہیں ہے. اس کا خاموش رہنا اور اس قسم کے بندے کو نوازنا اپنی خوشنودی سے یا جو بھی ہے، تو یہ کام خراب ہوتا پھر کام بہت بڑھ گیا. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 18 جو ہے 1 ہے نیوز جو ہے، اس میں پڑھیں، اس کا بالکل یہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مولوی محمد علی صاحب جو ہیں الموعود المسیح الموعود کے حوالہ سے وہ لکھتے ہیں کہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کے لفظ. وہ کہتے ہیں، یہ ان کے لفظ ہیں، وہ بھی صحابی تھے، وہ صدر انجمن احمدیہ کے سیکرٹری تھے، حضرت مرزا صاحب نے بنائے ہوئے تھے، ان کے اپوائنٹڈ تھے، وہ عام صحابی نہیں تھا. وہ لکھتے ہیں کہ میاں محمود احمد صاحب کے مسلم ہونے کے متعلق سب سے پہلے پیر منظور احمد صاحب نے 27 مئی 1914 کو یعنی اختلاف کے 2.5 ماہ بعد ایک مضمون لکھا جو رسالہ تشییع الاذہان میں شائع ہوا. اس کے جواب میں یہ باتیں سننے والی ہیں. اس کے جواب میں جون 1914 میں نے ایک رسالہ بنام المسیح الموعود لکھا، یعنی محمد علی صاحب نے، جس میں میں نے حضرت مسیح موعود وسلم کی اپنی تحریروں سے اور آپ کے اپنے الہامات سے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت صاحب کے تینوں موجودہ بیٹے بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد اپنی اپنی جگہ پر حضرت صاحب کی دوسری پیشگوئی کے مصداق ضرور ہیں، مگر مسلم موعود والی پیشگوئی کا کوئی بھی ان سے مصداق نہیں. اور حضرت صاحب کو ان تینوں کی پیدائش کے بعد الہاماً یہ معلوم ہوا کہ وہ موعود اب تک پیدا نہیں ہوا بلکہ ان کے بعد پیدا ہوا ہے. ایک بات کی میں اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے جو مخالف ہیں میرے. وہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب نے مولوی محمد علی کو پڑھا، ان کے خیالات قابو کر کے دعویٰ کر دیے. میں آج اس اسٹیج پہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا مجھے خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں. یہ المسیح الموعود کتاب مجھے میرے ایک دوست نے غالباً، مجھے معین نہیں پتہ، کو 2002 یا 2003 میں یا دعوے کے بعد یہ مجھے اس نے دی اور پھر میں نے پڑھا. اور میرا معاملہ تو 10 دسمبر 1983 سے ہے، اللہ نے مجھے خبر دے دی. اور آج حلفاً میں ان لوگوں کے دعووں کو، اس قسم کے الزاموں کو رد کرتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے مولوی محمد علی صاحب کے رسالے پڑھے یا ان کی تعلیم پڑھی تو میں نے دعویٰ کر دیا. مجھے پتہ نہیں ان لوگوں کے عقائد کیا ہیں، کیونکہ میں لاہور میں 2.5 سال رہا ہوں، وہ لاہوریوں کا گڑھ ہے. اور میں حلفاً آج تک کہتا ہوں کہ زندگی میں آج تک عجیب شان خدا کی لاہور میں رہا ہوں، کوئی لاہوری میرا کوئی دوست نہیں ہے، یہ ملے ہی نہیں. زندگی میں کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں ملا جس نے مجھے بتایا ہو کہ میرا جماعت احمدیہ لاہور سے تعلق ہے، میں نے اس کو دیکھا ہو یا ملا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ملا کو ہو، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ لاہوری ہے. عجیب خدا کی شان ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے ان الزاموں سے بچایا ہے کہ تاکہ میں کسی وقت میں حلف دے چکوں. تو جو سلطانی اینڈ کمپنی جو الزام کرتے ہیں مجھ پر، یا اور لوگ بھی ہے کہ غفار صاحب نے وہ مولوی محمد علی صاحب کا وہ پڑھ کے دعویٰ کیا، قطعاً یہ سب جھوٹ ہے.
آگے مولوی صاحب کہتے ہیں پیر صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی جماعت احمدیہ قادیان، اس پر 30 سال برابر عمارت بناتی چلے گی. سچی باتیں وہ کر رہے ہیں اس ٹائم، یہ سچی باتیں ہیں. وہ عمارت ہی بنائی جھوٹ کی. یہاں تک کہ فروری 1944 کے شروع میں جناب میاں صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مجھے خواب آ گیا ہے کہ میں ہی مسلم ہوں. وہ لکھتے ہیں اس اختتامی اداکاری کے بعد، باقی میں حلفاً کہتا ہوں یہ اداکاری تھی، اس اختتامی اداکاری کے بعد جماعت احمدیہ قادیان کا حقائق کی طرف توجہ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے. باقی ان سے صحیح بات دعویٰ جو ہو گیا اب اس کو چھوڑے کون. لیکن جو خدا کے بندے غلطی سے دعوے کر بیٹھتے ہیں، یا خدا کے بندے ہوتے ہیں تقویٰ والے ہوتے ہیں جو غلطی سے کسی غلط دعویٰ کو مان بیٹھتے ہیں، جب ان کے آگے سچ ہوتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے اے قادیانیوں تمہاری کہ تم میں کتنے متقی ہیں. یہ تمہارے تقویٰ کا ٹیسٹ ہے. جب سچا آدمی ان کے آگے آتا تو پھر اور غلطیوں سے توبہ کر لیتے ہیں، بھی چھوڑو ان کو، غلطی میں سب کچھ ہو گیا. تو میرے آنے کے بعد کتنے ثابت ہوئے ہیں احمدیوں میں متقی کتنے ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے سارے میرے دوست ہیں، یا پوری جماعت احمدیہ اصلاح خان ان کی تعداد معلوم کر لو. یہ متقی تھے جو آج میرے پاس بیٹھے ہیں، میرے ہاتھ پکڑ کے بیٹھے. آگے مولوی صاحب کہتے ہیں لیکن معذرات الی ربک ولعلہم یتقون کا ارشاد اس بات کا مقتضی ہے کہ کوئی قوم کتنی بھی لاپرواہ ہو نصیحت چھوڑنی نہیں چاہیے. المسلم المعود صفحات 3 اور 4. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ لکھتے ہیں، بڑی حکمت کی بات ہے. آخر صحابی تھے حضرت مرزا صاحب کے، انہوں نے فیض پایا بانی جماعت سے، تقویٰ بھی تھا ان میں. بعد کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، وہ الگ جا بیٹھے. یہ تو جھگڑا تھا مرزا بشیر الدین محمود اور ان صحابیوں میں پیدا ہو گیا. اس کے بعد پھر اس نے بھی بہت کام کیے، تو ان سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن بہرحال متقی انسان تھے. وہ کہ لکھتے ہیں یہ جو المسلم المعود کا صفحات 22 اور 23 پہ وہ یہ اس کے الفاظ ہیں، وہ لکھتے ہیں اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ کسی معود مسلح کی شناخت کے لیے کیا معیار ہوا کرتا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سنت پر غور کریں جس کے مطابق معود مسلح دنیا میں آیا کرتے ہیں. کل میں نے خطبہ میں یہی بات کہی تھی. وہ قرآنی معیار میں نے بتائے ہیں، وہ معیار ہیں جن کے مطابق معود مسلح دنیا میں آیا کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے ان احباب کو جو اس معاملہ میں جلد بازی سے کام لے کر محض اپنی خواہش کی پیروی میں کسی شخص کو معود تجویز کرنا چاہتی ہیں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملہ میں افراط و تفریط کے مرتکب یکساں ملزم ہیں. یعنی ایک شخص کو جو در حقیقت اللہ کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اور دنیا کی اصلاح کا کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اور کسی پہلے نبی یا ولی کی پیشگوئیاں بھی اس پر صادق آتی ہیں، اس کو رد کرنے والا ضرور ملزم ہے. آگے لکھتے ہیں کہ مگر ایسا ہی ملزم وہ شخص ہے جو محض ایک قیاس اور اٹکل کی بنا پر اور ان یقینی اور قطعی علامتوں کے پائے جانے کے بغیر جن سے کسی مسلم موت کی شناخت ہو سکتی ہے، اس شخص کے لیے جو ایک مقام کا حقدار نہیں، وہ مقام تجویز کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ حقدار کو وہ مقام دینے سے انکار کرنا جس کا وہ حقدار ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو اصل مسلم موعود ہے، جو ذکی غلام ہے، وہ اللہ کو پتہ نا کس کو میں نے بنانا ہے. لوگوں تو کو پتہ ہی نہیں. اس نے اللہ تعالیٰ نے بس دسمبر 1983 میں اس بندے کو بتا دیے. ایک سجدے کی حالت میں یہ باتیں سب ہو گئی شروع. اچھا وہ آ گیا. اچھا یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کوئی کسی اور بندے کو جو اللہ کی نظر میں جس نے مسلم موعود ہی نہیں ہے، جس کو اللہ نے بنانا نہیں ہے، اگر لوگ اس کو بنا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے جو اصل مسلم موعود ہے جس کو اللہ نے بنانا ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا، بنا کے غلط بندے کو بنا کے انکار کر دیا. یعنی انکار تو 1944 سے اب ہو چکا ہے. اگر وہ مسلم موعود جس کا وعدہ حضرت مسیح موعود السلام نے دیا ہے ابھی ظاہر نہیں ہوا، مولوی صاحب فرماتے ہیں، تو کیا اس کے ظہور سے پہلے ہمارا ایک شخص کو ایسا مسلم موعود قرار دے لینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم نے اصل مسلم موعود کا انکار کر دیا ہے؟ یہ بڑی تقویٰ کی باتیں اور بڑی سمجھ، اور جو سمجھنا چاہے سمجھ ان کو آتی ہے جو سمجھنا چاہیں. تو جو عقیدت کے نشے میں لکیروں کے اوپر فقیر بننا چاہیں ان کو پھر سمجھ نہیں آیا کرتے. اچھا لینا ہم نے ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اصل مسلم موعود کو انکار کر دیا اور اس کا مقام کسی اور کو دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہو گئے ہیں. یہ مقام شوخی کا نہیں بلکہ ڈر کا مقام ہے. سب باتوں پر غور کر کے پھر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے، نہ کہ ایک نفسانی جوش کے تحت جب ایک خیال دل میں آیا تو اس کے ساتھ سنت اللہ کی پرواہ نہ کی اور ایک خواہش نفس پر اصول دین کو قربان کر دیا. بل یہ بہت بڑا سنگین، سب تو بڑا فتنہ جماعت احمدیہ قادیان کا یہ ہے. اور اس کی بیس پہ پھر
جتنی بھی خرابیاں اس بندے کو کرنی پڑیں انہیں کیں، کیونکہ اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے یہ اخراج مقاطع سارے اس کی وجہ ہے ایک جھوٹے دعوے کی. اگر یہ دعویٰ نہ ہوتا تو کوئی اخراج نہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ کر کے بڑا دعویٰ غلط، تو پھر یہ باتیں کی ہیں. باقی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے اپنے صحابیوں کے متعلق تاریخ اسلام میں اب تک کوئی ایسا مدعی مجدد یا مسلم ایسا نہیں گزرا جس کو بغیر وحی و الہام کے صحابیوں یا علماء نے مجدد یا مسلم بنایا ہو. یہ تاریخ اسلام کی مرزا بشیر الدین محمود پہلے والی باتیں ہیں. کسی نے نہیں بنائی، یہ سوال میں غالباً انہوں نے پڑھا ہے. اور پھر سنیے، ایسا مدعی یا مسلم بھی نہیں گزرا یعنی تاریخ اسلام میں جس کی صورت الحقہ کی آیات نمبر 45، 46 اور 47 کے مطابق جھوٹے دعویٰ کے نتیجے میں قطع وطعین ہوئی ہو. یہ بھی ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی شخص ہے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، بلکہ لوگوں نے اس کو بنایا، اور وہ ایک ہی شخص ہے تاریخ اسلام میں، پلس یہ 100 سال بھی، کیونکہ یہ بھی اسلامی مرزا صاحب لائے تھے. وہ ایک ہی شخص ہے جس میں قطع وطعین کا ایک عبرتناک واقعہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے جھوٹے ملہم جو دعوے کرے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کام کروں گا، وہ کیا. ایسے ملہم خاص کر جن کے جھوٹے الہامی دعویٰ سے قومیں گمراہ ہو جائیں ان کے متعلق اللہ کہتا ہے پھر میں یہ کام کروں گا. بعض ایسے دعوے بھی ہوتے ہیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو تو ماننے والے کوئی نہیں، یہ تو فضول آدمی ہے، اس کو تو ویسے ہی. بعض اوقات پھر ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ آ جاتی ہو بھی کیا اس کو بندے کو میں کرنا، چھوٹ جائیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جرا سیریس دعویٰ الہام یہ دعویٰ کرے اور بندہ اور اس سے قوم اور لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے اور لوگ گمراہ بھی ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس وعید سے بچ سکے. ہو نہیں سکتا یہ بات. اچھا میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے لیکن میرے خیال میں کافی ہے. جی تو اور بھی حضور اگلا سوال بھی جو ہے وہ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بارے میں ہی ہے. بہت چھوٹا سا سوال ہے. جی چھٹا سوال ہے. حضور جب حضرت مسیح مہدی علیہ السلام نے اپنے بعد خود اپنے چنے ہوئے اصحاب کی بنائی ہوئی انجمن کو تمام امور میں کثرت رائے سے فیصلہ کرنے کی نہ صرف زبانی بلکہ تحریری طور پر اجازت دے دی، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے اپنی کثرت رائے سے حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام یا خلیفۃ المسیح چن لیا، تو پھر میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اس ضمن میں گھر جا کر مشورہ کرنے اور پھر آ کر اپنی رائے بتانے کی کیا ضرورت رہ جاتی تھی؟ کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی واضح اور صاف ہدایت ان کے لیے کافی نہ تھی؟ جی اس سلسلے میں جواباً گزارش ہے کہ خاکسار نے پہلا جو سوال تھا اس سلسلے میں وہ جو ممبران تھے صدر انجمن احمدیہ کے یا اس صدر انجمن احمدیہ کے متعلق جو امام جماعت بانی جماعت نے فرمایا ہے کہ یہ اس کی پاورز ہیں، یہ اختیارات ہیں، اور اس صدر انجمن احمدیہ کو رسالہ الوصیت میں جانشین بھی فرمایا، یہ سب باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں، میرے خیال میں یہ دہرائی نہ جائیں. اور علاوہ اس کے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا گھر جانا بتا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ میں کہتا ہوں کہ سیاست شروع ہوئی تھی. پھر یہ سیاست تھی جب ایک صدر انجمن احمدیہ نے اور جو پریزنٹ ممبران تھے 2-2.5 ہزار قادیان میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے وفات کے وقت، جب انہوں نے ایک بندے کو منتخب کر لیا، وہ جو صدر انجمن احمدیہ کا صدر تھا، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کو گھر جانے کی جب پوچھا ان سے کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ آپ ایگری ہیں، یہ باتیں میں نے پڑھی نہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں قادیانیوں سب کو کہ میں نے سنی ہیں اور جن سے سنی ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. تو آپ بے شک اس کی تحقیق کریں. احمدیہ لٹریچر سے بھی کہ بات ہوئی تھی، اگر نہیں ہوئی تھی پھر بندے کو اس کو بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات تم نے کہاں سنی ہے. تو جس بندے سے میں نے سنی ہے بزندہ موجود ہے، بندہ اسے پوچھ سکتا ہے. بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، اپنا مشورہ دیتا ہوں، پہلے میں گھر سے ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ گھر کیا کرنے گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا وہ وہاں پہ پارٹی بنی ہوئی تھی، وہ اپنے نانا سے یا اپنی والدہ سے، وہ باقی جو بھی ممبر تھے ان سے وہ مشورہ کرنے گئے تھے کہ ہم ایک چانس دے دیں مولوی نور الدین کو، یا ایک چانس ایسے بندے کو دے دیں جو خاندان سے باہر ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خلافت ہوتی کیا ہے، اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کے پتہ چل جائے گا. اگر یہ کڑوا پھل ثابت ہوا تو آگے سے باز رہیں گے، اس کے کبھی نزدیک نہیں جائیں گے. جو اچھا میٹھا پھل ثابت ہوا تو بعد میں کر لیں گے. میری عمر بھی زیادہ ہو جائے گی، یہ بوڑھا انسان ہے، کتنے سال زندہ رہے گا. یہ ساری کارروائیاں، یہ سیاسی باتیں ہیں، اللہ کے بندے یہ متقی ہوتے ہیں یہ نہیں کرتے.
اگر یہ بندہ متقی ہوتا وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ دیکھو جی جب صدر انجمن احمدیہ نے ایک شخص کو قبول کیا مان لیا ہے، پوری جماعت مانتی ہے، میں بھی مانتا ہوں، یہ بات نہیں. پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے سنی ہے، کئی دفعہ مجھے کہی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ بندے بتانے والے زندہ موجود ہیں. انشاءاللہ اس کی تحقیق کر رہے ہیں قادیانی لوگ بھی. اگر ایسی بات نہ ثابت ہوتی ہو مثلا میرے تک پہنچائے تو پھر میں اس کی پھر تحقیق کروں گا اور پوچھوں گا بھی یار یہ بات آپ نے کہاں سے لی ہے. لیکن ایسی ذمہ دار بات بندہ بغیر کسی پڑھنے کے یا بڑے یقینی ذریعے سے وہ کہہ نہیں سکتا. اگلا سوال. اگلا سوال حضور یہ ہے کہ آج کل جماعت احمدیہ قادیان سائٹ میں اطاعت نظام کا اس قدر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ خواہ خلیفہ صاحب یا ان کا کوئی مقرر کردہ مولوی، خواہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام کی ہدایات اور قرآن کریم کی آیات کی تشریح حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی بیان کردہ تشریح سے مکمل طور پر مختلف بھی کر دے، تب بھی کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت یا سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور اگر کوئی ہمت کر کے سوال کر ہی لے تو اسے منافق کہہ کر بٹھا دیا جاتا ہے. کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد اور خلیفہ اول کے دور میں میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کی چند کارروائیاں جن کا ابھی پہلے سوالوں اور ان کے جوابات میں ذکر ہوا ہے، کیا یہ ان کے تمام کام حضرت مسیح مہدی علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اطاعت سے باہر کارروائیاں نہ تھیں؟ اپنی اطاعت کرانے کا شوق رکھنے والے اس وقت عدم اطاعت کے نمونے کیوں دکھاتے رہے؟ حضور اس نظام کی، جو کہ اس وقت جماعت کا موجودہ نظام ہے، اس نظام کی موجودہ شکل کو اسلام اور بانی سلسلہ احمدیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ایمان اور نصائح سے اگر کوئی مطابقت ہے، اگر کوئی ہے تو اس پر روشنی ڈالیں تاکہ نظام کو اسلام اور دین سمجھنے والوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور ان کے لیے حقیقت سچائی کھل کر سامنے آ سکے. ٹھیک ہے، میں آپ کے اس سوال کا ذرا اختصار کے ساتھ جواب دیتا ہوں. سامعین کرام، قرآنی آیات اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی فرمودات کے خلاف تشریحات کرنا دراصل حضرت حکم و عدل علیہ السلام کا ہی انکار ہے. اور ایسے لوگ مرتدین کے زمرہ میں آتے ہیں. یہ مرتد لوگ ہیں. جو مرتد ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں کہا کرتے ہم مرتد ہیں. وہ اپنے اقوال، اپنے افعال کی وجہ سے مرتد ہو جاتے ہیں اللہ کی نظر میں. تو یہ لوگ جو ہیں حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی تعلیم کے برخلاف چلنے والے، تو یہ مرتدین ہیں. دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جو آج اطاعت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دراصل یہ حضرت حکم و عدل علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا کہ یہ منکر ہیں، ان کو رد کرنے والے ہیں. بلکہ یہ اصل میں 1914 میں وہ جو ایک گروپ پیدا ہوا، قبضہ گروپ، یہ وہ ہیں، ان کے نمائندے ہیں. حضرت مرزا صاحب وسلم کی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں. وہ گروپ جو پیدا ہوا 1914 میں، قبضہ گروپ، اس کی کرتا دھرتا لوگ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو محمودی نظام یا قادیانی نظام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ہر انسان کو حق ہے سوال کا. میں تم سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم آزاد ہو اپنے ایمان میں. کوئی سوال پیدا ہو آپ لوگوں کے ذہن میں، بے سے کرو. اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق میرے پر فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور اس پر کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی آئندہ سے، کسی احمدی کو بھی. اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ سوال علمی اور معقول ہوں، مطلب کہ جس کا فائدہ ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے سوال بھی کرتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی سوال کرنا اور اپنے آپ کو مطلب کج بیسی. آپ اگر الغلام.com پڑھیں تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں سوال آتے ہیں، میں دیتا ہوں. تو اب تو میرے خیال میں وہ باز نہیں آ رہے، مطلب میں ان کا نام رکھا ہوں، یہ مسٹر سوال ہی ہیں. یہ ان کا کام ہی سوال کرنا ہے. مطلب کہ 1-2-3 مضمون ہیں میرے، وہاں پہ ان کے ہی سوال ہیں. لیکن وہ جو متقی انسان ہوتا ہے، جب اس کو معقول سوال ملتا ہے، علمی ملتا ہے، تو وہ غور کرتا ہے. ان کا مقصد ہی علم حاصل کرنا نہیں، نہ ان کے اندر کوئی تقویٰ ہوتا ہے کہ یہ علم کی خاطر یہ سوال کرتے ہیں. ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. سنسن کو سورۃ بقرہ میں یہ آیت ہے کہ فضول اور بیجا اپنے نبی سن کو سوال نہ کیا کرو. تم ایسے تنگ نہ کرو اپنے نبی کو جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے سوال کی اور تنگ کیا.
یہ بات ضرور ہے کہ سوال کرو، علمی اور معقول سوال ہوں جن کا فائدہ آپ کو بھی ہو اور پوری لوگوں کو ہو، لیکن کج بیسی کے لیے اور جھگڑے اور فساد پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے لوگ سوال بھی کرتی ہیں، بلکہ ان کا وہ تو مسٹر سوالیہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے، نہ معمور من اللہ کا یا اس کا کوئی جانشین ہے اس کا نہیں کرنا چاہیے. جہاں سوال جڑے معقول ہوں واقعی وہ سوال کرو، آپ کا حق ہے. آنسم نے فرمایا السوال و نصف العلم. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو معقول اور علمی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں ضرور کرو، مجھ سے کرو، میرے ساتھیوں سے کرو، آپ کا حق ہے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کے معقول اور علمی سوال کو رد نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہیے. دوسری کہ آنسم نے فرمایا السوال و مفتاح العلم. سوال علم کی چابی ہے. جماعت احمدیہ قادیان کی بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ لوگوں سے یہ چابی چھین لے، سوال ہی چھین لیا گیا. تو پیچھے آپ بتاؤ یہ کیا رہ گیا؟ یہ تو جہالت رہ گئی ہے. اور اس جہالت پیدا کر کے اس قسم کی لوگوں کو جاہل بنا کر پھر انہوں نے اپنی جھوٹا خلافت کا نام چلا کر یہ اپنا اقتدار جو مذہبی ہے وہ چلایا ہوا ہے. کیونکہ لا علم انسان ہیں، تقویٰ سے خالی ہیں، ان کو تو احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے معقول اور علمی سوال کا ہر انسان کو حق ہے، اور وہ جو اس کا راہبر ہو، امام ہو، ڈائریکٹ الہامی خلیفہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے کسی الہامی خلیفہ کا جانشین ہو، اس کو فرض ہے اس کو جواب دے. لیکن ویسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کج بحثوں کے سوال ہوتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں سے. قرآن کی یہ باتیں ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اوائڈ کرنا چاہیے کہ جس کا مقصد ہی نہ ہو ہے. تو ٹھیک ہے، اگلا چلیں.